السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ بتائیں گے کہ بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ سامعین، بھائی اپنے بھائی کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایک ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں بچپن گزارتے ہیں، ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نفسیات سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے بھی واقف رہتے ہیں۔ رات میں، دن میں، دسترخوان پر، اسکول میں، گراؤنڈ میں، بازار میں، ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے دوستو۔ مشکل میں ساتھ دینا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں پر ضروری ہے کہ وہ بڑے بھائیوں کا احترام کریں۔ بڑے بھائیوں پر ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ چھوٹے بھائی عاجزی و انکساری کے ساتھ رہیں۔ بڑے بھائی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کی باتوں کو برا نہ مانیں۔ ملاقات کریں تو مصافحہ کریں، حشاش بشاش ہو کر ملیں۔ عام طور پر بڑے بھائیوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں دوستو۔ ان کی قربانیوں کو کبھی نہ بھولیں، ان کے احسانات کو کبھی نہ بھولیں۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتے ہوئے کماتے ہیں، ان کی تعلیم کی خاطر اپنی تعلیم کی قربانی دیتے ہیں، ان کے آرام کے لیے اپنی آرام کو قربان کر دیتے ہیں۔ سال ہا سال دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے وہاں روکھا سوکھا کھا کر اپنے بھائیوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اچھا جاب دلاتے ہیں، اچھی کمپنی میں کام دلاتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بھائی چند دنوں کے بعد بڑے بھائیوں کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے جاب پر رہتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، جو بھائی کماتا ہے بس ہمیشہ اسی کو کمانا پڑتا ہے، اسی کو کام پر جانا پڑتا ہے، دوسرے بھائی صرف بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی باہر کسی ملک میں کام کرتا ہے تو گھر اسی کے پیسوں سے چلایا جاتا ہے۔ باقی بھائی کمانے والے ہوں تو بھی اپنی کمائی کو خاموشی کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں، بلکہ کسی کو بتائے بغیر پراپرٹی بھی خرید لیتے ہیں۔ سارے اخراجات بڑے بھائی کی کمائی سے کرتے ہیں، اور اپنی کمائی سے زیورات بھی خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دوستو۔ ایک گھر میں اگر بھائی رہتے ہیں تو اس میں بچے آپس میں لڑتے ہوں گے، ایسے موقع پر صبر ہی سے کام لینا ہوگا۔ ایک بھائی کچھ کھانے لاتا ہے، وہ چھپا کر اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور اپنے بچوں کو ہی کھلاتا ہے، دوسرے بھائیوں کے بچوں کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوستو، یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے۔ سب بھائی ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کریں، صرف اپنا فائدہ کرنے کی فکر کبھی بھی نہ کریں۔ اگر ایک بھائی کسی میدان میں کمزور ہو تو اس کا ساتھ دیتے ہوئے ترقی کے راستے پر لائیں۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے، نہ ہی ان کی اصلاح کرتے ہیں، بلکہ ان کی غلطیوں پر بھی انہی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہی بھائی خیر خواہ ہے جو اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو غلطی مانے اور ان کی اصلاح کرے۔ اگر اصلاح نہیں کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی مل جل کر نہیں رہتے، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں کرتے ہیں، بلکہ صرف ضرورت کی حد تک ہاں نہ بات کرتے ہوئے بات ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرنے میں بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور کچھ بھائی حقیقت میں دوسروں پر اپنے آپ کو بوجھ بنا بھی دیتے ہیں، محنت کچھ نہیں کرتے، کام کو پابندی سے نہیں جاتے، ایمانداری سے کام نہیں کرتے، معاشی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ بھائیوں سے امید لگائے رہتے ہیں۔ اور ایک بات مان کر چلیں،
جو محنتی ہوتا ہے، پابندی کرتا ہے، اپنے کام کا حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتا، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور کسی نہ کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ اور جو بار بار اپنی پریشانی کو اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کام چور ہوتے ہیں، اپنا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو حالات کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا جی لگا کر محنت نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بھائی کا حق ہے کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے، دکھ میں ساتھ رہے، درد میں ساتھ رہے، اور خوشیوں میں بھی وہ ان کے ساتھ رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔